درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، اور منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور مانگنے والے منگتے کو کیا چاہیے، مانگنے والے منگتے کو کیا چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آیا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ انسان کے ساتھ تین چیزوں کا تعلق ہے، کتنی چیزوں کا؟ تین چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جسم، کیا ہے؟ جسم، اور دوسری چیز ہے روح، آتما، اور تیسری چیز ہے ایمان۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بولیے آپ لوگ، بولیے۔ ایمان، جسم، روح، ایمان۔ جسم کی غذا کے لیے، جسم کی توانائی کے لیے، جسم کی قوت کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی طاقت کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اناج کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، چلنے میں آپ کا پیر ڈگمگانے لگے گا۔ اور روح کی جو غذا ہے وہ ہے گناہوں سے بچ جانا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا۔ انسان جتنا گناہوں سے بچے گا اس کی روح اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان، جو ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ ایمان والے، اور ہمیں اللہ نے مومن گھرانے میں، مومن سماج میں، مومن گھر میں ایمان والا بنا کر کے پیدا کیا کہ جیسے ہی ہم دنیا میں آئے ہمیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر کے ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیا۔ آپ بھی پیدا ہوئے ہوں گے، ہم بھی پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے کان میں سب سے پہلے کیا دیا جاتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ اس اذان دینے کے لیے، اذان کی آواز کو سننے کے لیے نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑی، نہ آپ کو روپے پیسے خرچ کرنے پڑے، کسی اللہ والے نے آپ کے کان میں اذان دی تھی اور آپ کے دل تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ دنیا میں آنے والے بچے تم کسی عام گھر میں نہیں بلکہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہو جہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا
تو یہ تیسری چیز ہے ایمان، جو ہمیں بڑی آسانی سے ملی، لیکن اس ایمان اور اسلام کی تاریخ جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ابھی آپ حضرات اس سے پہلے شعر و شاعری میں، نعت و منقبت میں صحابہ کرام کی حالات زندگی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے پاس جو ایمان پہنچا وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بلکہ اس ایمان کو پانے کے لیے انہیں کئی میدان کارزار سے گزرنا پڑا، کئی بار انہیں گرم ریت پر سلایا گیا، کئی بار ان کے پیروں کے جسموں میں رسی باندھ کر کے انہیں جنگلوں بیابان میں کھسیٹا گیا، بہت بار ایسا ہوا کہ گرم ریت پر سلا کر کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال کی تاریخ آج کے دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، اشاروں میں بات کو سمجھیے کہ ایمان صحابہ کرام کو ملا تھا، کتنی مشکل سے ملا تھا، کتنی دقتوں کے بعد ملا تھا، کتنی پریشانیوں کے بعد ملا تھا، لیکن ہمیں تو بڑی آسانی سے ملی۔ لیکن حضرات، جو چیز جتنی آسانی سے مل جائے گا وہ اتنی ہی بے قدر ہو جایا کرے گا، ہے یا نہیں؟ ہمیں ایمان آسانی سے ملا اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنا ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو، اگر نبی کی محبت کا پیغام سننا ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو کہ وہ صحابہ کرام جان دینا کو گوارا کرتے تھے، لیکن نبی پر کوئی انگلی اٹھائے اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرات، ہم پیٹ کے لیے تو انتظام کرتے ہیں، روح کے لیے کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے ہم نہیں سوچ پاتے کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان کیسے بچے گا، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے، آخر ایمان کی جان کیا ہے۔ تو آج آپ سن لیں کہ ایمان اگر بچانا ہے، ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے، ایمان کو اگر تحفظ لانا ہے تو اتنا جان لیں کہ نبی کی محبت ہی ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے، نبی کی محبت ہی ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دولت ہمارے ایمان کو نہیں بچا سکتی۔ ایمان کو اگر بچانا ہے تو نبی سے محبت کریں، اور جب نبی کا نام سنے تو آپ کی زبان پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا نعرہ ہو، تاکہ سننے والا بھی سمجھ جائے کہ یہ بیٹھنے والا یا سننے والا کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول ہے۔ حضرات، نبی کے نام پہ تو صحابہ کرام کی جان دیں گے، جو جان مانو تو جان دیں گے، جو مال مانو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جلال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، لیکن قربان جائیں وقت کے مجدد امام محمد سید سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ، جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے جب مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول، محبت رسول، محبت اولیاء کو نکالا جا رہا تھا، تو جہاں ایک طرف آپ کا قلم چل رہا تھا، ایک طرف آپ حوالے جات تیار کر رہے تھے، اسی طرف دوسری طرف آپ شعر و شاعری کے انداز میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول کو مجسم فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی تاریخ انہوں نے ایسے ایسے الفاظ میں بیان فرمائے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر کو تصریح کی جائے تو ایک ایک شعر پر کئی گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں آقا علیہ السلام آپ کی محبت کو دل سے نکالا جا رہا تھا، اور کہنے والے آقا علیہ السلام اپنی طرح کہہ رہے تھے
ماں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے بھائی کی طرح ہیں، کوئی کہہ رہا تھا آپ کا علم غیب جانوروں پاگلوں کی طرح ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے نبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے جب نبی کی پیشانی کی بات آئی تو آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبیلے سعادت پہ لاکھوں سلام. اور جب نبی کی بھاؤ کی بات آئی تو آپ نے لکھا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور جب نبی کی آنکھوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت رقم فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور جب لمحہ مبارک کی بات آئی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے گل سٹی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور جب زبان کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور جب ہاتھ مبارک کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا گلی کر دیا موجے بہنے سماحت پہ لاکھوں سلام. اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کر کے حضور کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں میں منتظم فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا بچہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام گنگناتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات اب آئیے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. حضرات اللہ نے ہمیں بہت طریقے کی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے. لیکن تمام نعمتوں میں ایک نعمت ہے اولاد. کیا ہے؟ اولاد. اور کسی گھر میں جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اس کے نام سے عقیقہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ عقیقہ. اور عقیقہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہے. مستحب اور سنت ہے. ایک اچھا فعل ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا یعنی حسنین کریمین کا عقیقہ کیا تو اسی سے ہمیں ملا کہ ہمارے گھر میں بھی اگر کسی بچے کی پیدائش ہو اس کا عقیقہ کیا جائے. اب عقیقہ ہم کرتے ہیں تو عقیقہ میں وہی شرائط ہے جو قربانی مانی. جیسا جانور عقیقے قربانی میں کرنا چاہیے ویسا ہی عقیقے میں. لیکن قربانی کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ بقرعید کے مہینے میں 10, 11, 12 انہی 3 دن میں آپ کر سکتے ہیں. اور عقیقہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں. جب آپ کو میسر ہو آپ کریں عقیقہ ادا ہو جائے گا. ہاں بہتر ہے کہ جب آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو پیدائش سے 7ویں دن آپ اس بچے کا عقیقہ کریں. اور اس بچے کے سر پر جو بال ہو اس کو چھلوا کر کے اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا کچھ روپے آپ خیرات کر دیں, صدقہ کر دیں تاکہ اس بچے کے لیے بہتر ہو جائے. بس ہماری تو عقیقہ کرنے کے لیے بچے کی پیدائش سے 7واں دن بہتر ہے. اگر 7ویں دن آپ نے نہیں کیا تو زندگی میں آپ کو جب مساعد ہو آپ کر سکتے ہیں. چاہے 1 سال کی عمر میں کریں, 10 سال کی عمر میں کریں, 7 سال کی عمر میں کریں, کوئی حرج نہیں. جب آپ کو ہو آپ کریں اس میں کوئی دقت نہیں. ہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکے میں 2 ہو, 2 خصی ہو, لڑکی میں 1 ہو, یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے. اگر لڑکے میں 1 ہی خصی ہے, لڑکی میں 1 ہے تو کوئی حرج نہیں.
یا کہا گیا ہے کہ لڑکے میں خصی ہو لڑکی میں بکری ہو، تو یہ بھی بہتر ہے اگر لڑکی میں بھی خصی کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرات عقیقہ جب آپ کریں تو نیک فالی کے لیے عقیقے کا کچھ گوشت میٹھا بنا اس میں تھوڑا سا چینی وغیرہ ڈال کر، تاکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے نیک فالی یہ لی جاتی ہے کہ جب ہم نے اس میں میٹھا ڈال دیا تو بچے کی آنے والی زندگی جو ہو اس کی زبان میں مٹھاس رہے اور اس کی زندگی میٹھی بنی رہے، کبھی اس کی زندگی میں کوئی غم پریشانی کوئی دقت نہ آئے۔ اور ایک مسئلے کی بات اور سن لیں پھر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہیں نابالغ پن میں انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے پن میں 4 مہینہ 6 مہینہ 1 سال 2 سال کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ تو اس نے کوئی گناہ کیا نہیں، اس سے کوئی گناہ ہوا نہیں۔ ان بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، سب لوگوں کو ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی، تو وہیں پر ان بچوں کی بھی جماعت ہوگی جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کرے گا۔ اب انہی بچوں میں ان بچوں کے بہت سارے والدین ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، جن کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہو جائے گا، جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اب جب فرشتے ان بچوں کے والدین کو جہنم کی طرف لے کر کے چلیں گے تو اب وہ بچے جو نابالغ میں انتقال کر گئے وہ بچے بیچ راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے مولا میں انہی کا تو بچہ ہوں، یہ میرے والدین ہیں، میں جانتا ہوں اگرچہ یہ گناہگار ہیں سیاکار ہیں لیکن میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میری وجہ سے ان کو معاف فرما دے، اس لیے کہ میں جنت میں رہوں میرے والدین جہنم میں رہے یہ مجھ کو گوارا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، یہ بچے اپنے والدین کی سفارش کر رہے ہیں، ان کی سفارش قبول کی جائے اور ان بچوں کی وجہ سے ان کے والدین کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن حضرات کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جن بچوں کو قیامت کے دن سفارش کرنے کا حکم ہوگا، جو بچے سفارش کریں گے جن کی سفارش قبول ہوگی وہ وہی بچے ہوں گے جن کا بچپن میں عقیقہ کر دیا گیا، جن کا بچپن میں عقیقہ کر دیا گیا ہو۔ تو اب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی سفارش کو قبول فرما کر ان کے والدین کو بھی جنت عطا فرما دے۔ یہ عقیقے کو اتنی بڑی اہمیت کہاں سے ملی؟ اس لیے کہ یہ عقیقہ کرنا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن و حسین کا عقیقہ کیا اور ان کے لیے دعا بھی۔ اس لیے حضرات جس کو میسر ہو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ ضرور کریں، لیکن یہاں پر اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں